بعض اوقات جو خواب ہم دیکھتے ہیں اس میں ہم کسی دوسرے ملک میں ہوتے ہیں، مرے ہوئے انسانوں سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات کوئی ہمیں میسج دے رہا ہوتا ہے جو مر چکا ہوتا ہے۔ آج ہی صبح ایک خاتون نے مجھے میسج کیا کہ میرے داماد کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی ہے، اور وہ 4 دفعہ مجھے خواب میں آ کے ایک ہی بات کہتا ہے، اور جب وہ بات کہہ دیتا ہے تو اس کے بعد یکا خوف سے میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو آپ بتائیں کہ اس کا ہم کریں کیا؟ تو میں نے کہا کہ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں وہ کیا کہتا ہے۔ کہتے وہ کہتا ہے کہ آپ میری امی سے جا کے کہیں کہ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں، میں ان کا بیٹا ہوں، میں انہی کا بیٹا ہوں، اور وہ میرے ساتھ ایسے نہیں کریں۔ اب کیسے نہیں کریں؟ تو میں نے کہا کہ اس سے تو یہ اشارہ ملتا ہے کہ ماں کسی بات پر اس سے خفا تھی جب وہ فوت ہوا ہے، ناراض تھی، اور شاید اس ناراضگی کا کچھ اثر ابھی تک دل میں باقی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کی ماں اس سے ناراض ہے تو پھر خیر نہیں، پھر کچھ نہ کچھ آگے اس کی پکڑ ہے، کتنی وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا دنیا میں انسانوں کے ساتھ ہمیں اپنے معاملات صاف کر لینے چاہیے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری موت کب آ جائے گی، ہم کب دنیا سے چلے جائیں گے، اور اس بات سے تو بہت ڈرنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے ہماری ماں روئے، ہمارے کسی سلوک پر، ہمارے کسی رویے پر، ہمارے کسی طریقے پر، ہماری کسی عادت پر، تو ماں کو رلانا نہیں چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت اور جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا تم نے اپنے ماں باپ کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ بولا کہ وہ رو رہے تھے، کیونکہ میں ایک ہی تھا ان کی خدمت کرنے کے لیے، تو وہ رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم واپس جاؤ، فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، انہی میں جا کے جہاد کرو، انہیں ان کی خدمت کرو، اور جس طرح تم انہیں رلا کے آئے ہو ایسے ہی جا کر تم انہیں ہنساؤ۔ تو ہم میں سے ہر ایک کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ماں باپ کو خوش رکھے۔ اگر کسی بات پر ماں باپ کے ساتھ اختلاف بھی ہو تو بھی اس اختلاف کو جلد ختم کر لینا چاہیے۔ بعض اوقات ماں باپ ایسی باتیں کہتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتی، یا ایسی بات کہتے ہیں جو ہمارے لیے ماننی بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس میں آپس میں بات چیت کر کے کوئی نہ کوئی اس کا حل، کوئی نہ کوئی اس کا راستہ ضرور نکالنا چاہیے۔